4.7 ایئر کا میرا بچہ ہے. خود میں نے ابھی تک اس کو اسکرین کا عادی نہیں بنایا، کوئی کارٹونز یا گیمز وغیرہ کچھ بھی نہیں. لیکن اب وہ باقی بچوں سے متاثر ہوتا ہے. بچے ہمارے گھر کھیلنے آتے ہیں تو بھی وہ بچے اپنے مدر کے موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں گیمز کھیلنے. اسی طرح سے یہ ہم کہیں کسی اور کے گھر جاتے ہیں تو بھی بچے اپنے پیرنٹس کے موبائلز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب یہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اب یہ میرا موبائل کہیں پڑا ہو یا کسی کا پڑا ہو تو ایسے جیسے چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسی موبائل کہیں پڑا ہوتا ہے تو اس کو اٹھاتا ہے اور اب یہ یوز کرنے کا مطلب اس کے اندر بہت زیادہ وہ شوق ہو. دیکھیے، ایک کام تو یہ ہے کہ آپ کے گھر پہ جو بچے آتے ہیں ان کے لیے تو آپ طے کر لیں، ان کے والدین سے بھی بات کر لیں، بچوں سے بھی بات کر لیں کہ جو بچے آپ کے گھر پہ آتے ہیں تو وہ ضرور آئیں، لیکن ان کے موبائل جب وہ گھر پہ آئیں گے تو سب کے موبائل ایک جگہ پہ رکھ دیے جائیں گے. اگر وہ گھر پہ موبائل کے ساتھ بھی آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ سارے موبائل سب کے لے کے ایک جگہ پہ رکھ دیں گے، واپس جاتے ہوئے انہیں ملے گا. یہ بات بالکل اسٹیبلش کر لیں. دیکھیں، آپ کا جو گھر ہے نا، اس کی جو ایک تہذیبی فضا ہے، آپ کے گھر کی جو ایک کا جو ایتھوس ہے، آپ کے گھر کی جو ویلیوز ہیں، ان کو مطلب آپ نے انٹیکٹ رکھنا ہے، مطلب آپ نے اس کی فکر کرنی ہے. تو ایک صاحب مطلب آ رہے ہیں تو بس آپ ان سے کہیں بالکل، ہاں اگر وہ بڑی عمر کے صاحب ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بچے آ رہے ہیں آپ ان کو ان کے والدین سے طے کیجیے، ان سے کہیں بھائی ہم لوگ کچھ مل کے کھیلیں گے، کوئی اور کام کریں گے، لیکن موبائل، یہ بات پہلے آپ کو کلیئر ہو اور محبت کے ساتھ، پولائٹنس اور ریسپیکٹفل، بہت اکرام اور تکریم کے ساتھ یہ بات آپ نے کہنی ہے، اچھے انداز میں کہنی ہے اور یہ بات طے کرانی ہے. تو آپ کے گھر میں جب بچے ہوں تو ان کے ہاتھوں میں موبائل نہ ہو. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، اگر آپ کو اپنے بچوں سے جیسے محبت ہے تو ان بچوں کی بھی فکر ہونی چاہیے جو دوسرے بچے ہیں، تو ان کی مدد ایسے ہوگی کہ ان کے والدین کو یہ سوچ دی جائے. تو یہ جو بات ہے نا، دیکھیں جب ان کے والدین کو یہ سمجھ آئے گا کہ موبائل تو بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اتنے چھوٹے بچوں کو کیا ضرورت ہے، تو پھر آپ یہ جو علم آپ کے پاس آیا ہے یا یہ بات جو آپ کو سمجھ آئی ہے، اس بات کو آگے پہنچائیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، نہیں سنیں گے، تو آپ ان سے بحث نہ کریں. آپ انہیں کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے کانٹینٹ یا کوئی ایسی ویڈیو شیئر کریں یا انہیں بتائیں کہ مطلب بچوں کے لیے یہ مطلب کسی طریقے سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیزیں ان تک بھی پہنچیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے یہ جو پوری سوچ اور یہ پوری جو میسج ہے نا، اس کو جب ہم اسپریڈ کریں گے نا، میں بلکہ ایک بات اور آپ سے کہوں، اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت چاہتے ہیں نا، تو آپ ہر اس بچے کی والدہ اور والد کے اوپر بھی کام کرنے کا ارادہ کر لیجئے جن کے بچے آپ کے بچوں سے ملتے ہیں. مطلب آپ کے بچے کا جن بچوں سے ملنا جلنا ہے نا، ان کے والدین کو بھی آپ یہ پیغام پہنچائیے. پیرنٹنگ کی جو باتیں میں کر رہا ہوں نا، کیونکہ اگر آپ کا بچہ جن بچوں سے مل رہا ہے ان کے والدین کو یہ ساری باتیں نہیں سمجھ آئیں گی تو وہ آپ کے بچے کو انفلوئنس وہاں سے ہو رہا ہے. تو آپ بھی جس طرح آپ کا بچہ دوسرے بچوں سے انفلوئنس لے رہا ہے، بالکل اسی طرح آپ کا بچہ دوسرے بچوں کو انفلوئنس کرتا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ون وے ہے. تو آپ دوسرے بچوں کو بھی انشاءاللہ اس سے کوئی فیض پہنچے گا. اور بہرحال بچے بہت پیارے، بڑے معصوم ہوتے ہیں، ان سے آپ کو مطلب مسئلہ بچوں کے ساتھ نہیں ہے، مسئلہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے پاس بچے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے.